بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام ناظرین سے گزارش ہے میری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن پریس کرنا مت بھولیں۔ ملک الموت کی طاقت۔ مجاہد کہتے ہیں ملک الموت کے لیے زمین ایک تھال کی مانند بنا دی گئی ہے اور اس میں سے جہاں سے چاہے پکڑ سکتا ہے۔ اس کے کچھ مددگار ہیں جو نفوس کو پکڑتے ہیں، پھر ان میں سے انہیں قبض کر لیتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ملک الموت کے پاس ایک مخصوص قسم کی برچھی ہے جس کا ایک حصہ مشرق میں ہے اور ایک حصہ مغرب میں ہے، جس سے وہ زندگی کی رگ کاٹ دیتا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ملک الموت کے پاس ایک برچھی ہے جو کہ مشرق اور مغرب کے درمیان پھیلی ہوئی ہے۔ جب دنیا میں کسی بندے کی زندگی ختم ہو جاتی ہے تو وہ اس برچھی کو اس کے سر پر مارتا ہے اور کہتا ہے اب موت کا لشکر تیرے ساتھ بڑھا دیا گیا ہے۔ ملک الموت کی یہ قوت جو اللہ تعالی نے اسے عطا کی ہے کوئی تعجب کی بات نہیں۔ کچھ فرشتے اور بھی ہیں جن کو اس کی مثل یا اس سے زیادہ بھی طاقت عطا کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالی کا ایک فرشتہ ہے، اگر اسے کہا جائے کہ ساتوں آسمان اور زمینوں کو ایک لقمے میں چبا ڈالو تو وہ کر گزرے۔ اس کی تسبیح ہے سبحانک حیث کنت، جہاں بھی تیرا جلوہ ہے تیری ذات پاک ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فرشتہ ان فرشتوں میں سے ایک ہے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اس بات کی اجازت عطا فرمائی گئی کہ میں عرش اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کے بارے میں بیان کروں۔ اس کی دونوں ٹانگیں سب سے نچلی زمین میں ہیں اور اس کے سینگ پر عرش ہے اور اس کے دونوں کانوں کی لوؤں اور گردن کے درمیان پرندے کی پھڑپھڑاہٹ 7 سال ہے۔ ایک پرندے کا سفر 700 سال ہے۔ اس فرشتے کی تسبیح ہے سبحانک حیث کنت، اور اس فرشتے کا دیگ علیہ السلام کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اجازت عطا فرمائی کہ میں دیگ علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کروں، جس کی دونوں ٹانگیں زمین کو چیرے ہوئے ہیں اور جس کا سر عرش کے نیچے ملا ہوا ہے، اور اس کا قول ہے سبحانک ما اعظمک، اور اس کا جواب دیا جاتا ہے جس نے میری جھوٹی قسم اٹھائی اسے اس کا علم یعنی تصدیق کا علم نصیب نہ ہو۔ ملک الموت کے ذمے روح قبض کرنے کی ذمہ داری کیوں لگائی؟ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کے
यतवक्ककुम मलकुल मौत अल्लज़ी वुक्किला बिकुम सुम्मा इला रब्बकुम तुरजाऊन। फरमाइए, जान कब्ज़ करने का तुम्हारी मौत का फरिश्ता जो तुम पर मुकर्रर कर दिया गया है, फिर अपने रब की तरफ तुम लौटाए जाओगे। और उनकी इस जिम्मेदारी का सबब हमें इस रवायत से मालूम होता है कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान की, आप फरमाते हैं, जब अल्लाह ताला ने इरादा फरमाया कि वो आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमाए, तो अल्लाह ताला ने हामिलीन अर्श में से एक फरिश्ते को भेजा कि वो ज़मीन से मिट्टी लेकर आए। जब वो फरिश्ता नीचे उतरा ताकि मिट्टी हासिल कर सके, ज़मीन ने उससे कहा, मैं तुझे इस ज़ात का वास्ता देती हूँ जिसने तुझे हुक्म देकर भेजा है कि आज मुझसे कोई चीज़ ना लेना जो कल आग का हिस्सा बने। तो फरिश्ते ने मान लिया और ज़मीन से मिट्टी ना ली। जब वो अपने रब के पास वापस पहुंच गया तो अल्लाह ताला ने उससे पूछा, तुझे मेरा हुक्म बजा लाने से किस चीज़ ने बाज रखा? फरिश्ते ने अर्ज़ की, ऐ परवरदिगार, ज़मीन ने मुझे तेरा वास्ता दिया और मैंने मुनासिब ना समझा कि मुझे कोई तेरा वास्ता दे और मैं उसे रद्द कर दूं। अल्लाह ताला ने एक और फरिश्ता भेजा, उसने भी इसी तरह कहा, हत्ता के बारी बारी तमाम फरिश्तों को भेजा। आखिरकार अल्लाह ताला ने मलकुल मौत को भेजा, तो ज़मीन ने उसे भी इसी तरह कहा। मलकुल मौत ने कहा, जिस ज़ात ने मुझे भेजा है वो तुझसे ज़्यादा इताअत की मुस्तहिक है। फिर मलकुल मौत ज़मीन से हर किस्म की पाक भी और खबीस भी मिट्टी ले गए। बस वो गूंदी हुई मिट्टी बन गई और उससे आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया।